وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسری حدیث ہے. عرض کیا تھا کہ شیخ فرماتے شیخ الحدیث مولانا زکریا کہ باب سے اس حدیث کا ربط اور مناسبت بہت واضح ہے باقی احادیث کی بجائے. باب ہے کہ فکان بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا. تو اس میں وحی کے آغاز کا قصہ غار حرا والا مذکور ہے، باقی حدیثوں میں وہ قصہ مذکور نہیں ہے. تو اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فرشتہ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. یہ 5 آیات جو ہے یہ فرشتے نے جبریل تلاوت کی. فرجع بہا، حضور ان کے ساتھ تشریف لائے اس حال میں کہ ترجف فؤاد ہو، کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا. دل کانپ رہا تھا. آخر میں ہے بوادر ہو. بوادر کہتے ہیں کندھے اور گردن کے درمیان کی جگہ کو. وہ جگہ کانپ، خوف کی وجہ سے دل کا کانپنا بھی ہو سکتا ہے اور اس جگہ کا کانپنا بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں. فدخل علی خدیجہ، حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے گھر میں تشریف لائے. فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کپڑا اڑا دو، پہنا دو. چادر کا مطالبہ کیا کہ چادر آپ کے اوپر دی جائے. سوال یہ ہے کہ چادر اوپر کیوں لی؟ وحی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے پسینہ آتا ہے تو پسینے میں ٹھنڈک لگتی ہے، ٹھنڈک اور نہیں گرمی ہوتی ہے. پسینہ سردی میں آتا ہے، گرمی میں آتا ہے. پھر گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں چادر لینے کا کوئی توقع نہیں. تو چادر کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جب وحی آئی اس وقت اس کو پسینہ آ جاتا تھا، پسینہ صاف ہوا، وحی بند ہوئی، پھر ہوا لگی، ٹھنڈک پیدا ہوئی. وہ ٹھنڈک کی وجہ سے آپ نے چادر کا مطالبہ کیا. سمجھ آئی؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ چادر لینا یہ گرمی یا سردی کی وجہ سے نہیں تھا. خوف کا وقت انسان ایسی چیز اوڑھتا ہے. خوف کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اڑانے کا ارشاد فرمایا. اور یہ چادر کا اڑانا یہی عرض کر 2 دفعہ ہوا ہے. ایک تو اس موقع پر جب کہ آپ غار حرا سے آئے، پہلی ملاقات جبریل سے ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی. دوسرا پھر وحی بند رہی. وحی کی بندش کو عربی میں فترت وحی کہتے ہیں. وحی کی بندش رہی. کتنا عرصہ بند رہی؟ 3 قول ہیں. ایک قول ہے کہ 6 مہینے وحی نہیں آئی. دوسرا قول ہے 2.5 سال نہیں آئی. تیسرا قول ہے کہ 3 سال نہیں آئی. یہ 3 سال نہیں آئی یہ قول امام احمد حنبل نے اختیار کیا. تو 3 سال وحی بند رہی. باقی وحی کا بند ہونا کیوں ہے؟ اس کی چند وجوہ ہیں. نمبر 1، چونکہ وحی بہت ثقیل بھاری چیز تھی. سنلقی علیک کا قول ثقیل، قرآن نے ثقیل کہا ہے، بہت بھاری چیز جس کا تحمل مشکل ہوتا تھا. تو اس مشکل چیز کو مسلسل آنے سے طبیعت پر کچھ ایسی چیز آ سکتی ہے تو آپ کی راحت کے لیے وہی کچھ عرصے کے لیے بند کر دی گئی. وہی ہے ثقیل ہے کہ نہیں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. جب وحی شروع ہوئی تو میری ران کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے ٹوٹنے لگا ہے. وحی کا اتنا ثقل اور بوجھ ہوتا تھا. اور ایسی حضور جب آتی تھی باتوں پر، اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی، بیٹھ جاتی تھی. تو وحی کا ثقل تھا. تو ثقل کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیر کے لیے بند کیا تاکہ شکل کا کوئی بوجھ وغیرہ محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے بعض یہ عنوان رکھا ہے کہ تحصیل انس کے لیے ایسا کیا ممانست پیدا کرنے کے لیے شکل کے معاملے کو بند کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے اچھی طرح مانوس ہو جائے. تیسری وجہ لکھی ہے کہ تدبر تفکر کے لیے تاکہ تدبر تفکر زیادہ کیا جو آئی ہے اس پر تدبر تفکر زیادہ ہو اگلی وحی میں سوچنا نہ پڑے اس لیے کچھ عرصہ بعد بہر وحی 6 مہینے یا 2.5 مہینے یا 3 مہینے ہے نا یا 2.5 سال یا 3 سال بندے تینوں قول ہیں. اللہ وہ اپنے مطالبہ کیا کپڑا دو کپڑا لیا کچھ دیر کے بعد حضور سے وہ خوف ختم ہو گیا. پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا وہ اخبار حل خبر سیدہ خدیجہ کو غار حرا کے سارے قصے کی خبر کی. لقد خشیت علی نفسی فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے. یہ خطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہوا؟ فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. یہ خطرہ یہ پریشانی کیوں پیش آئی؟ حافظ حضرت عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی 12 وجوہ نقل کی ہے. 12 وجہ ہو سکتی ہے. مثلا ایک یہ کہ فرشتے کا خوف اور ڈر بیٹھا اس ڈر اور ہیبت کی وجہ سے ایسا ہو. بعض نے کہا یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں فرشتہ تھا یا جن تھا اس لیے اس خیال سے پریشانی ہوئی. بعض نے کہا کہ یہ اس کی فرشتے کی ہیبت کی وجہ سے ہوا یا بعض نے کہا کہ حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آئندہ حالات پیش آنے والے تھے ان حالات کی وجہ سے پریشانی ہوئی کہ میری قوم میری بات نہیں مانے گی. واقعہ بھی ایسا ہوا قوم نے مخالفت کی. تکذیب کے خوف سے یہ چیز لاحق ہوئی. بعض نے کہا کہ قتل ہونے کے خوف سے یہ کیفیت ہوئی. خطرہ تھا مجھے قتل کر دیں گے جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کا معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. بعض نے کہا کہ یہ اس بنا پر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں مجھے اپنے وطن چھوڑنا پڑے گا. جدائی وطن کی وجہ سے تکلیف ہوئی. اس طرح اور کئی وجوہات ذکر کی ہیں. بعض نے کہا حج اس کی وجہ سے یعنی خیال تھا فرشتہ تھا یا میرا خیال ہی تھا. اس طرح اس وجہ سے خوف پیدا ہوا. اس طرح بعض نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے مرض لاحق ہو گئی اس ملاقات کے بعد اس بیماری کی وجہ سے خوف پیدا ہوا. بعض نے کہا دوام مرض کی وجہ سے ہوا یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب بیماری میری ختم نہیں ہوگی یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی لیکن اللہ بعد میں سکون دے دیا. علامہ عثمانی رحمہ اللہ علیہ اور جانتے ہو علامہ عثمانی علامہ شبیر احمد عثمانی جن کی مشہور تفسیر عثمانی ہے شیخ الہند کے خاص شاگرد ہیں. ڈھابے جامعہ اسلامیہ علامہ شاہ کشمیری کے مدرسے میں ان کی وفات کے بعد شیخ الحدیث رہے. ہمارے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ علامہ عثمانی کی حدیث کے شاگرد ہیں. بہت بڑے عالم. علامہ عثمانی نے ایک بات سب سے الگ کہی وہ لقد خشیت علی نفسی. غور کرو خشیت ماضی کا صیغہ ہے. ماضی میں پچھلے واقعہ کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ نہیں فرما رہے حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کمبل اوڑھنے کا مطالبہ کر رہا ہوں اس وقت مجھے موت کا خوف ہے جان کا خوف ہے اس وقت کی بات نہیں. خشیت ماضی صیغہ ہے کہ وہ جو قصہ پیش آیا تھا اس قصے کے وقت مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا. جب جبریل سے ملاقات ہوئی اور 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغل گیر کیا تو اس وقت کے خوف کا جو قصہ ہے وہ اس خبر کا ایک حصہ ہے. اس لیے اس وقت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تھا. یہ بات علامہ عثمانی نے کی اور بہت موقع کی اور صحیح بات معلوم ہوتی ہے. سمجھ آ گئی.
جب حضور نے فرمایا کہ مجھے جان کا خطرہ تھا تو سیدہ عائشہ نے کہا، سیدہ خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کریں گے کبھی بھی، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ صفات ہیں جن پر اللہ کی نصرت رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بات ذکر کی تصل الرحم، آپ رشتہ داری میں کا صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں سے دوسروں سے، وتحمل الکل، اور جو کچھ کما نہیں سکتے ان کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، تکسب اور تکسب دونوں طرح پڑھا گیا، تکسب المعدوم مجرد ہے، تکسب المعدوم ثلاثی مزید فی ہے، تکسب المعدوم جس کے پاس کچھ نہ ہو، معدوم جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اس کو کماتے ہیں، یعنی آپ اس کی خود مدد کرتے ہیں۔ اگر تکسب پڑے تو آپ کمواتے ہیں، مانا کیا کہ لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو لوگوں سے لے کے دیتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، دوسرا معنی۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے واقعات پر آپ مدد کرتے ہیں۔ نوائب الحق میں، حق میں یہ احتراز ہے باطل سے، کہ غلط واقعات پہ تعاون نہیں کرتے، اچھے واقعات میں، نیکی کے واقعات پہ تعاون کرتے ہیں، جیسے غلط قسم کی چیزیں بنانا، اس میں تعاون کرنا، سینما بنانا، فلمیں بنانا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو لانا اور اس کے لیے تعاون کرنا، ایسا تعاون نہیں کرنا۔ حق کی چیزوں پر تعاون، جیسے مسجدوں کو تعاون کرنا، مدرسوں کو تعاون کرنا، اس قسم کا تعاون کرتے ہیں۔ دوسرا معنی کیا نوائب الحق کا آفات سماویہ، کہ آفات سماویہ کے وقت آپ تعاون کرتے، کیا معنی؟ بارش بہت نازل ہو گئی، مکانات لوگوں گر گئے، اس میں تعاون کیا۔ جب آفات سماوی میں تعاون کرتے ہیں تو نجی طور پر بیماریوں میں تعاون کرنا بدری کے اولا ثابت ہوا۔ اللہ، میں یہ صفات ذکر کی ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ مستقبل میں آپ کے لیے بہتر ہوگا، اچھا ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ سیدہ خدیجہ نے تسلی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، فانطلقت بہ خدیجہ، سیدہ خدیجہ حضور کو لے کے چلی ہے، حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئی، جو ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ورقہ بن نوفل سابقہ کتابوں کے عالم تھے، سمجھدار تھے، اس لیے ان کے پاس گئے اور جا کے عرض کیا کہ آپ کے بھتیجے کو جو واقعہ پیش ہے، انہوں نے واقعہ سنا، کس طرح غار حرا میں عبادت کرتے رہے۔ پھر جبریل آئے، علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ ورقہ بن نوفل نے واقعہ سن کے کہا، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی یہ جبریل ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، کاش کہ میں صحت مند رہوں اور زندہ رہوں آپ کی نبوت کے اعلان تک، تو نصر مؤزر، بہت مضبوط آپ سے تعاون کروں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے بشارت دی اور سارے واقعہ کی توجیہ فرمائی۔ کل سمجھ آئی؟ آگے ورقہ بن نوفل کا کوئی تعارف کیا کرایا گیا ہے۔ یہ پہلے تو مشرک تھے، لیکن اپنے سلامتی تباہ کی وجہ سے شرک چھوڑ کر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور آپ کو پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت برحق تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ان پر ایمان لانا ضروری تھا، وہ نصرانیت اختیار کیا۔ عبرانی زبان کے بہت ماہر تھے، اس لیے انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان میں بھی انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک سوال ہے، ورقہ بن نوفل تو عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہوئے، ہاں جی، وہ دور ان کا ہے، موسیٰ کا دور تو پہلے گزر چکا، تو ورقہ بن نوفل نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوا، بلکہ یہ کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ سوال ہے،
جواب اس کا یہ ہے کہ شہرت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اور یہودی مدینہ منورہ میں عیسائی بہت کم رہتے تھے اور یہودیوں کی تعداد کافی تھی، بہت سے قبائل تھے۔ بنی کین کا ایک قبیلہ تھا، بنو نذیر ایک قبیلہ تھا اور بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا۔ یہودیوں کئی قبیلے یہاں آباد تھے، تو اس لیے یہودی زیادہ تھے۔ شہرت یہودی مسلک کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا شہرت کی وجہ سے۔ دوسری وجہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی وحی حضور کی وحی کے مشابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی احکام آئے اس میں احکام میں قتال جہاد کے احکام بھی ہیں، مخالفین سے مقابلے کے احکام بھی ہیں، اور بخیر انجیل میں ایسی چیزیں نہیں تھی، وہاں عبرتناک کی اور اچھی چیزیں رافت رحمت اللہ پاک کی بیان کی گئی تھی۔ تو وہی موسیٰ علیہ السلام مشابہ ہے وہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ پر اترنے والے جبریل کا نام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ٹھیک بات جی۔ دوسرا حالات کی موافقت کی وجہ سے، کہ حالات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے ہیں ایسے ہی حالات موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کی عداوت، دشمنوں سے لڑنا جھگڑنا مقابلہ بازی یہ پیش آئے، جیسے فرعون سے مقابلہ بعض ذکر ہے قرآن پاک۔ ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت متفق علیہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں لوگوں کا اختلاف تھا، عیسائی مانتے تھے، یہودی نہیں مانتے تھے، اور موسیٰ کو سارے مانتے تھے۔ اس لیے ان کی نبوت متفق علیہ ہونے کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ اللہ۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل تسلی دی کہ یہ آپ نبی بنائے گئے ہیں، یہ جبریل آیا ہے آپ کے پاس، آپ پریشان نہ ہوں، ساتھ ایک بات بھی کہی گئی، یہ کہا کہ کاش کہ میں زندہ ہوتا اور میں مضبوط ہوتا، صحت مند ہوتا، جبکہ آپ کی قوم آپ کو اپنے مکہ سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم پر اطمینان تھا، بے ایمانہ کہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، بہت اعتماد کا معاملہ تھا، گویا کہ عرب میں سب سے زیادہ شرافت آپ کی طرف منسوب تھی، اس لیے ہم مخرجیہ کیا مجھے وہ نکال دیں گے؟ تو ان کا ہاں جو بھی یہ پیغام توحید لے کے آیا ہے عودیہ اس سے عداوت کی گئی، آپ کا سچ معاملہ ہوگا۔ ثم لم ينشب لم يتعلق بشيء، پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے عام اعلان سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ بخاری کی روایت اس طرح ہی ہے کہ جلدی وفات پا گئے۔ حضور نبوت کا بھی بہت کھل کے اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ وفات ہو گئی۔ کچھ روایتیں سیرت۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔